اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیریت سے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا میرا پھر سے حدیث شریف کی باتیں شروع سے لے کر ان تک ضرور سنیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کی ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کی ان کی قوم کے پاس حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اپنے قوم کو ڈرائیے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انہوں نے اپنی شخص سے فرمایا کہ اے میری شخص، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں، اے میری شخص میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی حق یاد کرو، ان سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کام کرو، اپنا آخرت کے کام کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مانگنا ہے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ گناہ کی توبہ کریں، وہ قبول کریں گے۔ اور موت کے وقت تک عذاب کو رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی۔ موت کے وقت تک آپ کو عذاب سے حفاظت رکھیں گے، اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ان کے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر پیچھے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب دیتے ہیں برکت، روزی میں برکت، ہر چیزوں میں برکت۔ عذاب سے حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہر حال آ کر رہے گی۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے، جتنا بھی شخص، جتنا بھی مالدار ہو یا دولت مند ہو، ایک نہ ایک دن موت تو آنی ہے، آج نہ تو کل آنا ہی آنا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ اللہ سے ڈرو گے تو اپنے آخرت تک گھر بنا لو گے، اللہ کی یاد کرو گے، دنیا سے لے کر آخرت تک سنور جاؤ گے۔
کاش تم یہ بات سمجھتے کہ جب ایک لمبی تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی. نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب میں اپنی کو رات دن دعوت دیتا رہا. نوح علیہ السلام نے دعا کی میرے رب میں اپنی شخص کو رات دن دعوت دیتے رہا. دعوت کس چیز کا؟ کھانے کی دعوت نہیں، یا گھومنے کی دعوت نہیں. دعوت اس چیز کی دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے جو دنیا میں ہے اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے. جو چلے گئے ایک بار جا کر سوال کریں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کبھی قبر کا آپ نے یاد کیا؟ نہیں. آپ روزانہ ایک بار قبر کی یاد کریں تو ضرور آپ کو اللہ سے ڈر ہو جائے گی. ضرور، جیسے آپ ڈرتے ہیں بڑے بھائی سے. بہرحال آپ ڈرتے ہیں بڑے بھائی سے، امی سے، ابو سے. یہ کام غلط ہو جائے گا تو مجھے ڈانٹیں گے، میں نے تو بہت بڑا غلطی کر دیا. مگر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے آپ نے، اللہ سے کبھی نہیں آپ نے ڈرے. اللہ سے ڈرے. میں یہ نہیں کہتی امی ابو سے آپ نہیں ڈرے، نہیں، وہ بھی، اس سے بھی ڈرنا بہت ضروری ہے. وہ تو جنت کی جنتیں ہیں، مگر اللہ سے بہت ڈرے. مگر وہ میرے بلانے پر دین اور بھی زیادہ بھاگنے لگے. جب میں بھی ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ایمان کے سبب آپ اپنے بکس دیں، وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. سمجھ رہے؟ جب بھی ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، جب کسی شخص کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کی ایمان کا سبب اچھا، ایمان کی اچھی تیاری، سبب کے مطلب اچھی تیاری، آپ ان کو بکس دیں گے. ایمان کی تیاری، ایمان اچھی ہو، اس کو سچی بکس دیں گے تو ایمان کو وہ کانوں میں انگلی ٹھونس کر، وہ کانوں میں انگلی ٹھونس لیتے تھے تاکہ ہمیں کوئی آواز نہیں آتا. میں ان کی باتوں نہیں سن پا رہا ہوں. ناظرین، آج تو کتابوں میں کیا یہ سچی حقیقت بھی ہو رہی ہے. کتابوں میں کیا یہ سچی حقیقت ہو رہی ہے. اذان سنتے ہیں، سن کے اس کے اگنور کر دیتے ہیں تو کیا وہ کان ہی میں انگلی ڈال لیتے ہیں. اذان سنتے ہیں مگر مسجد کی طرف نہیں جاتے، اذان سن کر گھر پہ رہ جاتے ہیں. اگر کسی کام کی ضرورت پڑ جائے، کسی کام کی ضرورت پڑ جائے تو آپ دیکھیے کتنا جلدی گھر میں تیار ہو کر ہو جائے گا. 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نہیں، اذان سن کر بھی اس کو نہیں جا پا رہے ہیں. اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھے اور میں ان کو نہ دیکھوں.
جب ایمان لانے کی بات ہو تو اپنے کپڑے اپنے منہ پر ڈھانک لیتے ہیں تاکہ میں اس کو نہ دیکھوں اور وہ مجھے نہ دیکھے، اور شرارت پڑ گئے، بے حد تکبر کیا۔ پھر میں ان کو مختلف طریقوں کو نصیحت کرتا رہا، میں نے ان کے بھی بلائے، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا اور پوشیدہ طور پر سمجھایا، جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا، اس کو چھوڑا نہیں۔ معظموں میں میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں میں جا کر بھی اعلانیہ کھول کھول کر بیان کیا۔ اس کو دعوت دے کر بلایا گیا، اس کو چھوڑا نہیں، ان کو بھی ہدایت دی ہے، اور یعنی جو طریقہ سے ان کو ہدایت دے سکتا تھا ان کو چھوڑا نہیں۔ عام معظموں میں نے ان کو بھی دعوت دی، سبھی کو دعوت دی تو میں نے اس کو بھی دعوت دی، گھر پر جا کر اس کو اعلان کرایا، کھول کھول کر بیان کیا، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع نقصان ہو آگاہ کیا۔ اسے سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کو سامنے استغفار کرو، بے شک چپکے چپکے ان کو نفع نقصان کی آگاہ کیا، میں نے اس کو نقصان کے بارے میں بتایا اور اس کو بہت سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، اتنا تک کیا کہ ان کے گھر پہ جا کے کھول کھول کر اعلان بیان کیا۔ ہم نے سب کے میں نے دعوت دی ہے تو ان کو بھی دعوت دی ہے میں نے۔ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارش برسائیں گے۔ بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، چھوٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے اگر قبول کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم کہتے ہیں بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے 80 سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو، تمہیں برکت دیں گے، گھر میں برکت دیں گے، تمہارے مال میں برکت دیں گے، تمہارا اولاد میں برکت دیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال کا خیال نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بہرحال بہت شخص کی کاموں میں جب مصیبت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد آتے ہیں کہاں؟ میرے بھائی اور بہنوں، میں روزانہ یاد کرو، سونے کے وقت یاد کرو، اللہ سے اپنے توبہ سونے کے وقت کروا، اللہ میں نے یہ آج گناہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ مجھے یہ چیز کی خواہش ہے، میرے حاجت مند قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ انہوں نے تمہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر نے 7 آسمان بنائے ہیں،
اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا، ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا، اور سورج کو چراغ کی طرح روشنی بنا دیا۔ چاند کو چمکتا ہوا بنایا، سورج کو روشنی، چراغ کی روشنی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے۔ قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ تمہیں زمین سے پیدا کیے، زمین میں ہی، جس مٹی میں تم نے پیدا ہوا اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے۔ دنیا میں تم نے جتنا شیش محل بنا لو، جتنا اے سی لگا لو، جتنا کولر لگا لو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ضرور جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ 10 سال کی عمر میں جائیں یا 5 سال کی عمر میں جائیں، بلکہ آپ 100 سال کی عمر میں نہ جائیں، مگر مٹی میں آپ کو جانا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا کہ تاکہ تم راستوں میں چلو پھر، یعنی زمین کو چلنے پھرنے کا راستہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں آپ لوگ سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی وقت ہے بھائی اور بہنیں، ابھی بھی وقت ہے کہ نماز پڑھے۔ نماز کسی چیز، کسی ہر حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کو جو دنیا میں کرنا ہے کرے نا، مگر اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ کتنی بار میں آپ لوگوں کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ نماز پڑھیں۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ہاں نماز پڑھیں، اذان سن کر اس کو اگنور نہ کریں، مسجد میں جائیں۔ جس مٹی سے آپ نے بنے اس مٹی میں آپ کو جانا ہے۔ ایک بات کو خیال ضرور رکھیے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، دنیا میں غریبوں لوگ کی مدد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، دل میں ایمان نہیں رکھ رہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اوپر کی نہیں، اپنے سے نیچے کے دیکھ کے مدد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز میں برکت دے گی، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، مال میں برکت۔ ایمان لانا بہت ضروری، ایمان کی طرف لوٹو۔ بہرحال ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ آپ لوگوں سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں کسی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، اور آپ اپنوں میں خوش رہے، اپنوں کو خوش رکھیں، ہمارے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔